علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وہ جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے ہیں جو اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی، اور وہ سب باتیں سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اے حبیب، اگر آپ پوچھیں مشرکوں سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور کس نے فرما بردار بنا دیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں توحید سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ محترم حضرات، یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ ہے ہجرت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے معاملات میں۔ رب کریم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، ایمان کے بچانے کے لیے اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا، تو مکہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ اپنا مسکن بنایا جائے جہاں ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ چنانچہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے کا حکم دیا، تو بعض صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہ وہاں ہمارا کوئی پڑوسی نہ کوئی رشتہ دار، ہم جب لٹے پٹے وہاں جائیں گے تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ انہیں اطمینان دلانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ذرا دیکھو یہ ان گنت قسم کے بے شمار جانور جو تمہیں ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنی پشت پر اپنی خوراک کے ذخیرے جمع کیے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کچھ مال و اسباب ہے؟ اگر انہیں اللہ تعالیٰ وقت پر خوراک مہیا فرما دیتا ہے تو فکر نہ کرو، وہ تمہیں فراموش نہیں کرے گا، بلکہ وہ تمہارے کھانے پینے رہائش وغیرہ کے جملہ انتظامات اپنی حکمت سے اس طرح کرے گا کہ تم حیران ہو کر رہ جاؤ گے۔ اس لیے اس چیز کے فکر میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو جس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور جو حکم تمہیں تمہارا آقا مولا دیتا ہے بلا تعمل اسے قبول کرو۔ رزق جانے اور وہ رازق جانے، وہ کبھی بھی تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، کبھی بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دے گا۔ اور دوسری بات قرآن کی اس آیت مبارکہ میں جو کی گئی وہ یہ ہے کہ کفار کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرایا جا رہا ہے، پھر ان کی دو عملی پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ان سے پوچھا جاتا ہے نا، کافروں سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کس کے حکم کے مطابق اپنے طبعی فرائض انجام دے رہے ہیں، کس کی بندگی کا طوق ان کے گلے میں آویزاں ہے، تو کہتے ہیں زمین و آسمان کا خالق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور سورج اور چاند بھی اسی کے حکم سے بے چون و چرا مصروف خدمت ہے، اور ساتھ ہی اپنے بتوں کو بھی خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ عجیب ہیں یہ لوگ کہ ایسی چیزوں کو الوہیت اور خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جن کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے اور جن کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے، کسی رائے سے پھر جانے، کسی نظریہ سے روگردانی کرنے کو
عربی میں افق بھی کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کے باوجود یہ اپنے ہی ہاتھ سے بت گڑھ کے اسے بھی خدا کا شریک بناتے ہیں۔ تو جو مکے کے یہ کافر تھے، قرآن کی صحت مبارکہ کے مطابق یہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، اس کا یہ انکار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ بت، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی اسی طرح جیسے وہ اللہ یہ نظام چلا رہا ہے تو یہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، وہ اللہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو پھر تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، پھر مذہب اسلام سے تم دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہم اپنا ایمان بچائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صحیح معنوں میں رسول پاک کی اتباع کرو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی تمہیں عزت سے مالا مال کیا جائے۔ تو محترم حضرات، یہ جہاں مکہ کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ مکہ سے جب صحابہ چلنے لگے تو ان کے پاس کوئی زیادہ جگیریں نہیں تھی، کوئی مال و اسباب نہیں تھے جو وہ اپنے پاس لے کے گئے ہوں، لیکن انہوں نے رسول پاک اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو پھر میرے کریم اللہ نے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ جو خود اقرار کر رہے ہیں کہ وہاں پر تو ہمارا جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہاں پر تو ہمارا کوئی ہم سے محبت کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، ہمارا کیا بنے گا، وہی لوگ تھے جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے عظیم استقبال بھی کیے گئے اور ان کے لیے کھانوں کا انتظام بھی کیا گیا، اور پھر مدینے میں رہنے والوں کو ہمسائے اور کسی کو بھائی کا درجہ بھی دیا گیا۔ تو یہ وہ عزت تھی جو مالک کی طرف سے ملی تھی، اس لیے آج ہم نے بھی اپنے رب پر توکل کرنا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب کی ذات پر۔ اگر یقین ہوگا تو پھر کسی بھی مقام پر وہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ